گئے سادہ گئے سادہ کربلا گئے سادہ کربلا گئے سادہ اٹھیے حسین آپ کے زمار آئے ہیں زندہ سے چھٹ گیا عابد بیمار آئے ہیں بھولے نہیں ہیں شام کوفے کے راستے ترسے ہوئے ہیں مولا یہ ماتم کے واسطے بھولے نہیں ہیں شام کوفے کے راستے ترسے ہوئے ہیں مولا یہ ماتم کے واسطے سب کچھ لٹا کے آپ کے غمخوار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں اٹھیے حسین آپ کے زمار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں میری دعا ہے مولا آپ کو نجف سے کربلا لے کر جائے نجف سے کربلا جب آپ چلیں گے چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑیں گے مگر چھالے پڑنے سے پہلے مرہم کا انتظام ہوگا پیاس لگنے سے پہلے پانی کا انتظام ہوگا بھوک لگنے سے پہلے خدمت گزار آپ کے لیے کھانا تیار کر کے بیٹھے ہوں گے تھکنے سے پہلے آرام کا انتظار ہوگا عزاداران مظلوم کربلا اللہ جانے کیسا سفر سید سجاد نے سہا ہے ساری مشکلات سہ کر کربلا کا سفر آسان بنا دیا عزاداروں جب آپ کربلا پہنچیں گے انشاءاللہ تازہ دم ہو کے پہنچیں گے مگر سید سجاد نے جو رستے میں تکلیفیں اٹھائیں پانی نہیں ملتا کھانا نہیں ملتا آرام کرنے بیٹھتے تو ظالم تازیانے مارتے بابا کا پہلا چہلم کرنے سید سجاد پہنچے تو حالت کیا ہے گردن پہ اور جسم پہ زنجیر کے نشان گردن پہ اور جسم پہ زنجیر کے نشان ایک ایک زخم درد کی کہتا ہے داستان زندہ سے زندہ لوٹ کے لاچار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں اٹھیے حسین آپ کے زوار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں جب کربلا سے لوٹتا ہے تو سارے رشتہ دار سارے دوست احباب کہتے ہیں کربلا میں کیا دیکھا ہمیں بتائیے آئیے میں بھی کربلا سے آیا ہوں آپ میں سے بہت سارے لوگ کربلا سے آئے ہوں گے میں نے کچھ مشاہدہ کیا کچھ آصف رضا علی صاحب نے مشاہدہ کیا ہم نے رستے میں دیکھا انہوں نے مجلس میں پڑھا کہ رستے میں آپ نے بھی دیکھا اور آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا جب کوئی زوار جا رہا ہوتا ہے ہاتھوں کو جوڑ جوڑ کر کھڑے رہتے ہیں خدا کا واسطہ ہمارے گھر پر آ جائیے خدا کا واسطہ ہمارے یہاں ٹھہر جائیے عزاداروں کھانے پینے کا انتظام وہ زواروں کے لیے کرتے ہیں اتنی مطمئن کربلا ہے عزاداروں جب آپ جلوس میں آتے ہیں ہماری مائیں بہنیں اطمینان سے کھڑی ہیں جب کوئی خاتون مجلس میں آ جائے جلوس میں آ جائے تو سارا مجمع رستہ دے دیتا ہے کس کے لیے کہ یہ زینب کی کنیز آئی ہے اللہ جانے زینب نے وہ شام کا منظر کیسے گزارا جہاں رستہ نہیں دیتے تھے
عزاداران مظلوم کربلا لیکن جب جنود سے فارغ ہوں گے جو ماں بہنوں کے ساتھ آئیں گے وہ اپنی ماں بہنوں کو حصار میں لے کر حفاظت میں لے کر گھر پہنچتے ہیں. لیکن جب کربلا ایسی مطمئن جگہ ہے, کربلا ایسی اطمینان والی جگہ ہے جہاں پر باپ بیٹی کو موقف میں چھوڑ کر بھلے چلا جائے کہ میں تجھے آگے جا کر ملوں گا, یا کوئی بہن اپنے بھائی کو چھوڑ کر آگے چلی جائے, اس کو پتا ہے کہ آگے جا کے ہمیں مل جانا ہے کیونکہ ہم کسی اور کی نہیں بلکہ عباس کی پناہ میں ہیں. مولا حسین کا حکم ہے مولا عباس کو کہ جب زائرین آ جائیں تو میری اپنی پناہ میں لے لو. عزاداران مظلوم کربلا ماتم کر کے بتانا, انصاف کر کے بتانا کہ اب ہماری بہنوں کو عباس پر اتنا مان ہے تو خود عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پر اتنا ہے. کیسا سفر بطول کی بیٹی نے طے کیا, دیتے نہیں تھے لوگ اسیروں کو راستہ, طے کر کے ساری منزل دشوار آئے ہیں, راہ سے چھٹ کے آپ آئے ہیں, حسین آپ کے زوار آئے ہیں, زندہ سے چھٹ کے آپ بیمار آئے ہیں, زندہ سے چھٹ کے آپ بیمار آئے ہیں. آ گئے سادات, آ گئے سادات, آ گئے سادات, آ گئے سادات. ہماری اس مجلس میں مولا کی اس مجلس میں ہر سال ہماری بہن تشریف لاتی ہے, ہمیشہ مجھ سے کہتی ہے کہ مولا مجھے کربلا بلائیں, کربلا بلائیں. اس حقانی کے ثواب کے صدقے اب جو زائر کربلا جائے سب سے پہلے ہماری یہ بہن کربلا جائے جو ہر بار ہر سال مجلس میں آ کر صرف ایک ہی خواہش کرتی ہے کہ مجھے کربلا جانا ہے, میرے لیے دعا کرو کہ مولا مجھے خود کربلا بلائیں. میں نے کہا بہن تمہیں خود مولا کربلا بلائیں گے کیونکہ اس اجڑی ہوئی بہن کا واسطہ کہ جو پہلا چہلم کربلا میں کرنے آئی ہے. عزاداران مظلوم کربلا جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا کے بزرگ ترین صحابی ہے, قبر عباس اور قبر حسین کے مجاور ہیں, نابینا ہے, نظر کچھ نہیں آتا مگر سواریوں کی آواز جیسے ہی سنی دوڑتے ہوئے گئے. کہتے ہیں اے قافلے والو دشمن ہو تو لوٹ جاؤ, دشمن ہو تو لوٹ جاؤ, دوست ہو تو وہیں رک جاؤ. قریب پہنچ کر کہتے ہیں جس نے آنا ہے پیدل چل کر آئے, یہ کوئی عام جاگیر نہیں, یہ عباس کی جاگیر ہے. ناکے پر بیٹھی علی کی بیٹی نے ماتم شروع کیا. کہتی ہیں جابر کیا کہا کس کی جاگیر ہے؟ کہا یہ عباس کی جاگیر ہے. اے مستور جس نے آنا ہے پیدل چل کر آئے, ناکوں پر نہ آئے. اللہ جانے کس نے جابر کو بتا دیا کہ یہ اہل حرم کا قافلہ ہے. جابر دوڑتے ہوئے عباس مولا کی قبر پر آئے. کہتے ہیں مولا مجھے معاف کیجئے گا, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ کی آقازادی تشریف لائی ہے. ممکن ہے قبر عباس سے آواز آئی ہو, جابر خبردار میری آقازادی کو پیدل آنے کا نہ کہنا. فوراً دوڑتے ہوئے جابر گئے, ہاتھوں میں جوڑ کر کہتے ہیں بی بی مجھے معاف کیجئے گا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں, آپ کو اختیار ہے جیسے چاہے آئیں. بی بی نے کہا جابر آؤں گی ضرور مگر ایک بار پھر بتائیے کس کی جاگیر ہے؟ کہا عباس کی جاگیر ہے. عزاداروں اب اپنے سروں پہ ماتم کرنا, گریہ کرنا. کہ بی بی نے کہا ابا جابر مجھے عباس کا زی سے زمین پر آنا 10 محرم کا یاد ہے, آنکھ میں تیر لگا تھا, سر میں گرز لگا تھا, میرے عباس کے بازو کٹ گئے تھے. جانتے ہو علی کی بیٹی کیسے آئی ہے؟ ناکے پر سوار میری شہزادی تھی. کہتی ہے زینب نے چلتے ناکے سے, زینب نے ناکا رکا نہیں تھا, زینب نے چلتے ناکے سے خود کو گرا دیا. زینب نے چلتے ناکے سے خود کو گرا دیا. آگے سنو گے
آگے سنو گے کیا ہوا جب بی بی نے اپنے آپ کو ناک سے گرایا زینب نے چلتے ناک سے خود کو گرا دیا پھر کوہنیوں سے چل کے گئی بھائی سے کہا ہم لوگ ہو کے کوچہ بازار آئے ہیں زندہ سے چھٹ گیا بیمار آئے ہیں اٹھئے حسین آپ کے سوار آئے ہیں زندہ سے چھٹ گیا بیمار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں بی بی نے ماتم کرنا شروع کیا بی بی نے گریہ کرنا شروع کیا کہ بھیا تیرے پہلے عزادار آئے ہیں کلثوم بھی تیری عزادار ہے سجاد بھی تیرے عزادار ہیں لیلہ بھی تیری عزادار ہے فروہ بھی تیری عزادار ہے یہ فضہ بھی تیری عزادار ہے اچانک بی بی نے ایک جملہ کہا قبر عباس میں زلزلہ طاری ہوا قبر حسین میں زلزلہ طاری ہوا بی بی نے تڑپ کر کہا زندہ میں ایک تیری عزادار رہ گئی آئے زندہ میں ایک تیری عزادار رہ گئی کرب و بلا نائی نہ زندہ سے گھر گئی ارے دفنا کے اس کو عابد بیمار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد بیمار آئے ہیں اٹھئے حسین آپ کے سوار آئے ہیں زندہ سے چھٹ کے عابد